خبر آپ کو دیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مدت ملازمت میں توسیع لینے سے صاف انکار کر دیا۔ نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافی نے سوال کیا، رانا ثنا نے کہا ہے تمام ججز کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی توسیع لینے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا ایک میٹنگ میں اعظم نذیر تار سے بات ہوئی تھی۔ اس پر بات کریں گے، راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں۔ راجہ محسن، بتائے گا چیف جسٹس کا کیا کہنا تھا اس پہ؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایکسٹینشن لینے سے صاف طور پر انکار کیا گیا ہے۔ آج نئے عدالتی سال کے موقع پر ایک تقریب تھی فل کورٹ کی، اور اس تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئے۔ ایک میٹنگ میں اعظم نذیر طارق جو وفاقی وزیر قانون ہے ان سے بات ہوئی تھی، جس میں سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں رانا ثناءاللہ نہیں تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وزیر قانون نے یہ کہا تھا کہ تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس بات پر میں نے کہا کہ باقیوں کی آپ کر دیں، میں اس ایکسٹینشن کو قبول نہیں کروں گا، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ اس موقع پر جو گفتگو تھی اس میں ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے خط سے متعلق ایک معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا؟ تو اس پر چیف جسٹس بولے کہ 6 ججز کے خط کا جو معاملہ ہے اسے سماعت کے لیے ججز کمیٹی نے مقرر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے کہ جسٹس مسرت ہلالی نسازی طبع کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے بھی بینچ نہیں بن پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز آپ کا۔ پارلیمان قانون بناتی ہے، اور اگر قانون بنیادی حقوق یا آئین کے برعکس ہے تو ہمارا فرض ہے اسے روکیں۔ کسی بھی کیس کا فیصلہ مفروضوں کی بنیاد پر نہیں، شواہد اور ثبوت پر ہوتا ہے۔ اگر پتہ نہیں چلتا کہ فیصلہ کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے شفافیت آئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا کہ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تاریخ میں پہلی بار جج کو برطرف کیا۔ پارلیمان قانون بناتی ہے اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں، جہاں ضرورت ہے، جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے، اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، کوئی آئین کی شک کے برعکس ہے، تو اس کو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم سٹرائک ڈاؤن بھی کریں۔ ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے، ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ بھی کام کیا اور ان کو برطرف کیا، ہم نے عمل کر کے دکھایا۔ وہ آرٹیکل 6 کی شک ہے، اور آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار۔ بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں، اور جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو شاید پھر یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے۔ تبصرے کیجئے حقیقت کی بنیاد پہ، مفروضوں پہ نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے، سچ بولیے۔ چیف جسٹس کے لیے مرسیڈیز بینز بلٹ پروف گاڑیوں کی ضرورت نہیں تھی، دونوں گاڑیاں حکومت کو واپس کر دی ہیں، ایسی گاڑیوں کے پیسے عوام پر لگنے چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے ہوئے تھے، مور جنگل میں ناچتے اچھے لگتے ہیں، اس لیے انہیں آزاد کر دیا۔ چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا۔ بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی لوٹا دیا گیا، اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، حکم نہیں دیا کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو۔ چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے، جو ان کے پتہ نہیں 4-5 مور تھے پنجروں میں،
اب چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق، ان کو فوراً ان کی رہائی کروائی، پہلے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر گئے، پھر کلر کہار میں گئے. تو میرے خیال میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جنگل ہی میں موروں کو ناچنے دیں تو بہتر ہے میرے خیال میں. زیر التوا مقدمات کی تعداد 56,000 سے بڑھ کر 60,000 سے زائد. التوا نشاندہی کرتا ہے موجودہ میکنزم چیلنج سے نمٹنے میں ناکام ثابت ہوا. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے نئے عدالتی سال پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا کہ سائلین کو مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے زیادہ کوئی اور چیز نا امید نہیں کرتی. Of each judicial year is a chance to learn from our history. Each time a litigant loses that hope is an indictment on each of us as actors in the justice system. Nothing dampens the litigant's hope in our justice system than the delay in conclusive resolution of litigation. This is especially true in criminal matters where lives and liberties are most at stake. Victims and persons accused of criminal offenses wait for years, sometimes decades, for their day in court. Tragic is the only word that comes to mind when an innocent accused is released after wasting decades behind bars. Nothing elaborates this better than a recent judgment authored by Honorable Mr. Justice Jamal Khan Mandukhel, titled Ghulam Shabir versus the State. Cumulatively, the petitioner had spent a staggering 34 years in our criminal justice system. His detention may come to almost 40 years. It is not just the prisoner who suffers, it's the family too. We must also address the delays in our civil justice system. Civil litigation invariably involves civil, commercial, and or social disputes. Dependency of cases before this court has increased by almost 3,500, from over 56,000 at the close of last year to more than 60,000. Consistently piling pendency in this court clearly indicates that current mechanisms have proven incapable to tackle the challenge at hand. This is high time that this court, along with other actors in the justice system, comes up with systematic ways not only to prevent the annual increase in pendency, but to reduce this number. This will, of course, require a combined effort from the bar and the bench. Technology can help us in other areas too. وزیراعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں نواں ہفتے اہم قانون سازی کے معاملے پر آج اتحادی جماعتوں کے اراکین کو عشائیے پر مدعو کر لیا. حکومتی ذرائع کے مطابق عشائیہ وزیراعظم ہاؤس میں شام 7:30 بجے ہوگا. جے یو آئی اے کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. جے یو آئی نے اب تک شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. وزیراعظم ملک کی معاشی صورتحال اور مجوزہ قانون سازی پر اراکین کو اعتماد ملیں گی. حکومت ججز کی تعداد بڑھانے سمیت آئینی اصلاحاتی پیکج بھی لانا چاہتی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے آج ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا. عشائیے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے ماہرین قانون بھی شریک ہوں گے. اراکین اسمبلی کو آئندہ کچھ روز میں ہونے والی اہم قانون سازی سے متعلق بریفنگ دی جائے گی. قانون بدلنے کے لیے نمبر پورے ہو جائیں گے. پاکستان کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی کرنی پڑی تو کریں گے. سب ہو جائے گا. ملک اور قوم کا وسیع تر مفاد ہمیشہ یاد رکھیں. سینیٹر فیصل بابڈا کی ARY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو. کیا اب 2 سے 3 دن میں کوئی قانون سازی ہونے والی ہے؟ اس سوال پر فیصل بابڈا نے بولا، کیا میں اسلام آباد میں کافی پینے آیا ہوں؟ کیا آپ نے گانا سنا ہے؟ مولانا آ رہے ہیں. یہ گانا یاد رکھیں، اس کو گاڑی میں بجانا شروع کر دیں. جب سے سی ایم کے پی کے بنے میں نے بتایا تھا بہت لمبی مدت کے سی ایم نہیں. کے پی کے سی ایم جو تھے وہ ان کے مشوروں سے صوبہ چلا رہے تھے. کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں ان کے ڈیز اب نمبرڈ ہیں، ان کو پتہ ہے. وہ تو اب پکڑے گئے ہیں شوائد سمیت کے فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جو انہوں نے کہا میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر نہیں چھوٹے تو ہم خود کروا لیں گے. اس بات کا آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں اور یہ میرا انالیسز ہے. اس بات کے بعد گنڈا پور کی عمران خان کی زندگی کی ساری ذمہ داری گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ سے جڑ جائے گی. جلسے کے اندر نا ایک چیز آپ کو ضرور دیکھنی پڑے گی کہ گورنمنٹ کا پھر سے وہی میں کہوں گا، پھر وہ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ برین لیس، ہیڈ لیس، شیم لیس انکمپٹنسی نظر آئی کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی مٹھی پر لوگوں نے آنا تھا، ٹھیک ہے، تو بھائی کنٹینر آپ نے لگا دیا، اسلام آباد بند کر دیا، وہ رش کی وجہ وہ جو گاڑیوں کا رش تھا وہ وہاں ڈائیورٹ ہو گیا. آئین اور قانون کو بدلنا، ری رائٹ کرنا، امینڈ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. خلاف نہیں ہے، ٹھوک بجا کے بھائی کریں گے. ضرورت پڑے گی ٹھوک بجا کے بتا رہا ہوں بھائی ضرورت پڑے گی. کہہ رہا ہوں بھائی قانون بدل دیں گے، جو چیز ہمیں ہمارے ملک کے لیے بہتر لگے قانون بدل دیں گے. کر سکتے کچھ، اس کے لیے نمبر چاہیے ہوتا ہے نا. پورے نمبر تو نہیں ہے، پورے ہو جائیں گے. آ رہے ہیں گانا تھا نا ان کا، مولانا آ رہا ہے. میں تو ادب سے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر
اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا، اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے تو یہ بات 4-5 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ آپ نے کی تو تھی ویسے بات. ٹھیک ہے میں نے کہا تھا مولانا دیکھیں ملک کی وسیع تر ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اقتدار کے پہیے میں مولانا صاحب چاہیے. مولانا صاحب نے ایکچولی کھیل کھیلا ڈھول کی طرح جو بندر کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کھیلا، گلے لگایا، استعمال کیا، پھینک دیا. مخصوص نشستوں کے بارے سے ہم نہ ہی سمجھیں پی ٹی آئی کو. مایوسی. آج بھی آپ کا اس پہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پرام اجتماع اور امن عامہ ایکٹ کے تحت پہلے مقدمے کی تیاری. اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں پی ٹی آئی جلسے میں شرکت کے لیے جانے والوں کا پولیس پر پتھراؤ کا واقعہ، اس پہ بات کریں گے. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، جو ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ سے پاس اس کے بعد پہلا مقدمے کی جو ہے وہ تیاری کی گئی ہے. پولیس نے پی ٹی آئی کی جانب سے جو روٹ کی خلاف ورزی کی ہے اس پر استغاثہ تیار کر لیا ہے. اس میں سرتاج گل، عامر مغل، شعیب شاہین، عمر ایوب، سیمابیہ طاہر، راجہ بشارت سمیت 28 جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نامزد کیا گیا ہے. استغاثہ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے روٹ کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کارکنوں کو روکا. کارکنوں کی جانب سے پتھروں اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ کیا گیا. پولیس نے شیلنگ کی. موقع سے 17 کارکنوں کو بھی گرفتار کیا ہے. اب افسران کی منظوری کے بعد تھانہ نون میں باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے گا. جی بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر. علی امین گنڈاپور نے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے حکومت نااہل ہی نہیں بزدل بھی ہے. اتنی نالائق حکومت تو تھی تو ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی بزدل حکومت ہے یہ پہلی دفعہ پتا چلا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ اگر آئین قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی نہیں مانیں گے. کوئی غلط بات تو نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ اگر آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے تو پھر یہ کسی کی بدماشی تو نہیں ہے نا. اور جس انداز میں انہوں نے کل کا جلسہ ہمارا تہس تہس کرنے کی کوشش کی اور پورا اپنی مشینری استعمال کی کہ جلسہ ناکام ہو. پاکستان ڈوب رہا ہے، ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. رویہ اپنا بدلنا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر قانون سازی کریں گے. اسرائیلی ایجنٹ اب پاکستان میں حکومت نہیں کر سکے گا. اب ثاقب نثار جیسا جج منصب پر نہیں بیٹھا. اب این آر او ملے گا نہ معافی. اسرائیل والے اپنے داماد کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ آرٹیکل لکھنے پر اتر آئے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتا ہے 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے، نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. 15 دن بعد ہو سکتا ہے کہ تم بھی اڈیالہ ہو. دن میں بڑکے مارتے ہیں، رات میں ہمارے پاؤں پڑتے ہیں. قانون سازی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اب ثاقب نثار جیسا جج نہیں بیٹھے. جنرل فیض نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، سب کچھ آپ کر سکتے تھے. اب تو آپ سے ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں ہوا. این آر او ملے گا نہ معافی ملے گی. جن پیسوں سے انہیں اور لشکر لے کر آئے تھے اسلام آباد، وہ پیسے تمہارے پیٹ سے بھی نکالے جائیں گے. جلسہ کرنے کے لیے حلف نامہ دیا، اس پر پورا پی ٹی آئی نہیں اتر سکی. جان بوجھ کر اسلام آباد پولیس پر حملہ کیا گیا. نہ صرف پتھراؤ کرنے والے بلکہ ان کا ماسٹر مائنڈ جیل جائے گا. اسرائیل والے اتنے پریشان ہیں اپنے داماد کے لیے کہ وہ اب آرٹیکل لکھنے پہ آ گئے ہیں. اسرائیلی ایجنٹ پاکستان میں اب حکومت نہیں کر سکے گا. پنجاب پر لشکر کشی کا شوق ہے تو کر کے دکھائیں. پنجاب پولیس نشیوں کا نشہ بہت جلد اتار دیتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈاپور نے 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کی. میں 20 دن دیتی ہوں، رہا کروا کر دکھائیں. سرتاج گل صاحبہ بھی ٹارزن بنی ہوئی تھی. کل گنڈاپور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے. اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھے. نشیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے. 15 دن میں گنڈاپور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے. میں 20 دن دیتی ہوں، کرائے رہا. دیکھتے ہیں. خیبر پختونخوا جل رہا ہے دہشت گردی کی آگ میں اور اس کو لشکر کشی کرنی ہے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے. پنجاب کو، پنجابیوں کو اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے اور اپنی غیرت کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرتے. سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز چودھری پر فوجداری مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی. دانیال عزیز نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے شفاف ٹرائل کا مطالبہ کر دیا. عدالت نے پروسیکیوشن کے ریکارڈ گواہان سمیت 25 ستمبر کو طلب کر لیا ہے. دانیال عزیز پر الیکشن کے دن پولیس کو دھمکیاں دینے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج تھا.
مجسٹریٹ حافظ شاہ جاوید نے فرد جرمائد کی. مزید سماعت 25 ستمبر تک ملتوی. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں انڈس اسکول آف آرٹس میں طالب علموں کے لیے 2 روزہ فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فلم فیسٹیول میں نوجوانوں کو ان کی بنائی فلموں پر انعامات دیے گئے. ARY ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کا میڈیا پارٹنر تھا. رپورٹ کریں گی روبینا الوی. اسکول آف آرٹس میں لگائے گئے فلم فیسٹیول جس میں نئے ابھرتے پاکستانی فلم سازوں کی بنائی گئی فلموں کی نمائش کی گئی, جس کا میڈیا پارٹنر ARY ڈیجیٹل تھا. بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ آپ جیوری پہ ہوتے ہیں. میں ہر سال ہوتی ہوں تو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کی فلم بن رہی ہے. 4-5 فلمیں they're exceptional. فلمی صنعت کے ماہرین کی قیادت میں 6 دلچسپ ورک شاپس اور ہر روز ایک دلچسپ پینل ڈسکشن کا انعقاد ہوا, جس میں معروف میڈیا شخصیات نے شرکت کی. اس طرح کے فیسٹیولز تو بہت بے شمار ہونے چاہیے, جتنے بھی ہوں اتنے کم ہیں, اور یہی وہ ینگسٹرز ہیں جو ایونچولی مین سٹریم میں آئیں گے. 250 سے زائد مختصر فلمیں نوجوان فلم سازوں نے نمائش کے لیے پیش کی تھیں, جن کو مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے گئے. ہم لوگ کے بہت اچھا ایکسپیرینس, بہت اچھا ایکسپوجر رہا. ان لوگ نے بہت اچھے سے اس کو ایونٹ کو آرگنائز وغیرہ کیا ہوا ہے. ایون ایوری تھنگ واز سو اسموتھ اینڈ دے ور ویری سپورٹنگ پیپل. دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان فلم میکنگ, ان کے لیے ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. اٹس دا فرسٹ اسٹیپ ٹو آف سکسیس. پروگرام کا اختتام خوبصورت میوزیکل نائٹ سے کیا گیا. کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ روبینا الوی, ARY نیوز, کراچی. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور کوریا کے میچ کا ڈرامائی اختتام. کوریا نے دوسرے ہاف میں گول کر کے برتری حاصل کی. پاکستان شکست کے قریب پہنچا, لیکن آخری منٹ میں شاہد حنان نے بیک ٹو بیک 2 گول داغ دیے. میچ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے کوریا نے گیند جال میں پہنچا کر میچ برابر کر دیا. پاکستان کا ملیشیا سے بھی میچ 2-2 گول سے برابر رہا تھا. اگلا مقابلہ جاپان سے بدھ کو ہوگا. چیمپئنز کپ کی تیاریاں عروج پر ہیں. محسن نقوی نے رات گئے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کا دورہ کیا. چیئرمین PCB نے گراؤنڈ اور انکلوژر کا معائنہ کیا. کہتے ہیں چیمپئنز کپ کے لیے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. عرصہ دراز کے بعد بڑے کھلاڑی فیصل آباد کے میدان میں اتریں گے. امید ہے فیصل آباد کے لوگ چیمپئنز کپ کے میچز کو بھرپور انجوائے کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ABNews.tv.